بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 1 اپریل سے آپ کا 7 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ 1 اپریل آپ کو پتہ ہی ہے، اپریل فول۔ اب ویسے یہ رواج بہت کم ہو گیا، پہلے ہمارے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو جو میں نے ماہانہ پروگرام کیا اس پہ لوگ کافی کچھ لوگ خفا بھی ہوئے، کچھ یہ بھی ہوئے کہ آپ نے اتنی ٹف ریڈنگ دی ہے۔ تو ٹف ریڈنگ کو آپ ایز اے گائیڈ لائن لیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آگے کوئی ٹریفک پھنسی ہوئی ہے تو آپ اس کا الٹرنیٹیو روٹ لے لیں، اس کا ضروری جا کے اس میں جا کے آپ نے جا کے پھنسنا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایزی لیں۔ کیونکہ میری طرف سے کبھی اتنی سخت ریڈنگ آئی نہیں، تو اس لیے لوگ تھوڑے سے خفا ہیں میرے ساتھ، خاص طور پہ لیو والے تو بہت ہی خفا ہوئے ہوئے ہیں کہ سر آپ نے بڑا سخت بتا دیا۔ نہیں ہو، اٹس اے پارٹ آف لائف۔ زندگی ہمیشہ سکون سے نہیں گزرتی، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ پاکستان کا ہاروسکوپ دیکھیں تو روز کوئی نہ کوئی شہادتیں ہو رہی ہیں، کوئی پرابلم آ رہا ہے، کوئی انسرٹنٹی آ رہی ہے۔ آج ابھی میں ریکارڈ کر رہا تھا تو آج پھر کوئی شہادتیں ہوگی۔ میں نے یہ آپ کو آلریڈی جو سال کا پروگرام تھا اس پہ بھی میں نے یہ کیا تھا۔ تو تھوڑا سا محتاط ہو کے وقت گزارے گا۔ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 2 ہے لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کا یہ پروگرام ہوگا۔ تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں پیارے میٹھے لیو سے۔ وہ ایک پروگرام آتا ہے چٹھا صاحب کا، اس میں میٹھے کا لفظ یوز کرتے ہیں اپنے ویورز کے لیے، تو آپ بھی میرے لیے بہت، میں آپ کو یہاں پہ سویٹ لوگ کہہ سکتا ہوں، میٹھا ذرا اور ہو جاتا ہے، سویٹ پیپل۔ لیو اسٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور مون آپ کا کیپریکارن میں ہے، اور چھٹا اور اس کا میڈیٹر 8ویں گھر میں بیٹھا۔ اب میں پھر آپ کہیں گے کہ ڈرا رہے ہیں کر رہے ہیں۔ اب چھٹے اور 8واں آپ کو پتہ دونوں منحوس کر رہے ہیں آپ کا، پھر 4th 5th میں بھی 7ویں کا لارڈ 8ویں میں۔ تو اب ڈرنا نہیں، لیکن جو میں آپ کو احتیاط بتا رہا ہوں اس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ مجھے منہ لٹکائے ہوئے لیو، روتے ہوئے لیو بالکل نہیں اچھے لگتے۔ بس یہ مہینہ گزار لیے خدا کے لیے، اگلے مئی سے پھر آپ کو 20 اپریل کے بعد آپ کو بڑی اچھی اچھی خبریں سننے کو مل جائیں گی۔ تو اس پہ پریشان نہ ہو، مجھ پہ غصہ نہ نکالیں، یہ کنڈیشن ہی ایسی چل رہی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا لیو آپ کے 5ویں گھر سے چھٹے گھر کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا محتاط رکھیں گے۔ اگر آپ کسی خفیہ ایجنسی کا حصہ ہیں تو انڈر کور کام کرنے میں بڑی کامیابی اور انفارمیشن لینے میں کامیاب رہیں گے، اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ قانونی کارروائی بھی آپ کو ہو سکتی ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کوئی بھی کام آؤٹ آف دی وے نہیں کرنا، اس کے پلس مائنس اپنے سبارڈینیٹ یا اپنے ڈیلنگ ہینڈ کو کہیں کہ جی مجھے رولز پٹ اپ کرو، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرو، جذباتی ہو کے فیصلہ نہیں کرنا۔ دوسرا، کاغذ آپ کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، آپ خود بیچ میں بھی کاغذ ادھر ادھر کر کے چھپا لیں۔ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کئی ایسے افسر ہوتے ہیں جو فائلوں میں سے صفحے کھینچ دیتے ہیں، تو بڑے ہائی لیول پہ، تو وہ بھی ایک چیز چلتی ہے۔ اور جائیداد بنانے اور پیسہ چھپانے میں بھی آپ کا آ سکتا ہے۔ کورٹ کچہری کا چکر لگ سکتا ہے، کچھ بیماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے، جسے کوئی دائمی بیماری کہتے ہیں، پرماننٹ جو کوئی چھپی ہوتی ہے وہ دوبارہ آ سکتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط برتیے گا۔ اب مون آپ کے چھٹے گھر میں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھٹے گھر میں مون آپ کا کیسا کیپریکارن میں کیسا رہے گا۔ تو یہ تو اچھا ہے آپ کا، یہاں پہ صرف صحت کے مسئلے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، باقی تو آپ اچھے طریقے سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس وہ قانونی کارروائی جو ہوتی ہے نا وہ دیکھیے گا، اور اٹس اے گڈ فار یو۔ اور یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کا چھٹا گھر آپ کے کہہ لیں اللہ میاں آپ کو خوش رکھے۔ میں ذرا کاغذ ڈھونڈ لوں۔ ایک تو یہ بڑھاپے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ بندہ کاغذ رکھ کے بھول جاتا ہے، یہ پڑا ہے چھپا ہوا ہے اتنا۔ اب ذہن پہ لوڈ، اتنے پروگرام، کنسلٹنسی، لیکچر، میں پچھلے دنوں میں لیکچر کافی دیے ہیں، تو دماغ نا اس بعض دفعہ شارٹ لا کہتے ہیں، شارٹ لا
میموری لاس جیسے کہتے ہیں، شارٹ میموری لاس جیسے وقتی طور پہ تھوڑا سا غائب ہو جائے. تو یہاں پہ انکل آنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پھڈا پڑ سکتا ہے آپ کو، وہ کسی بات پہ آپ سے ناراض ہوگا، غصہ آئے گا آپ کو، اور ایروگنٹ ہو سکتے ہیں، حسد میں بھی جا سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کے چکر میں رہیں گے، شیک کی دماغ ہوگا، بٹ آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی انویسٹمنٹ آپ کی ڈوبی ہوئی اس کو سیدھا کر لیں گے، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی کرول ایکشن آپ کا انکوائری فائل ہو جائے گی، کوئی ٹرانسفر اچھی جگہ پہ ہو جائے گی، یا بری ٹرانسفر ہوئی تو وہ کینسل ہو جائے گی. مینٹل اسٹیبلٹی آپ کی ٹھیک رہے گی. اگر خدا نخواستہ جیل میں ہے تو ضمانت ہو جائے گی. تو اگر سی ایس ایس یا کمپٹیشن کا ایگزام دیا تو اس کا کوئی اچھا رزلٹ سننے کو مل جائے گا. تو چھٹا گھر آپ کو کافی کچھ دیتا ہوا نظر آتا ہے. آگے چلتے ہیں. 4th اینڈ 5th آپ کا 7ویں گھر میں مون ہے، اور 7ویں کا لارڈ پھر 8ویں میں بیٹھا ہے. تو جب 7ویں کا لارڈ 8ویں میں جاتا ہے تو آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، اس کو کچھ پرابلم آ سکتا ہے، تو اس کے پرابلم کو آپ نے سیریس لینا ہوگا. اور وراثتی جائیداد حاصل کرنے کے لیے 2 دنوں میں پیسے نہ لگائیے گا، پیسے ضائع جائیں گے آپ کو. اور دوسروں سے مل کر کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو غیر قانونی ہو، اس پہ الجھ جائیں گے آپ، تو یہاں کوئی آپ کو سیٹ بیک پہنچ سکتا ہے. تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہوگا. آپ نے 7واں گھر آپ کا مون جب 7ویں گھر میں ہوتا ہے تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو میاں بیوی کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بڑے انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے کافی کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو دکھی کہانیاں، ایک دوسرے کو اچھی کہانیاں، ایک دوسرے سے پیار و محبت کی پنگیں چڑھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. روزہ کھولنے کے وقت آپ دیکھیے گا آپ کا اسپاؤس آپ کی پلیٹ میں چیزیں ڈالے گا، آپ کو کہے گا لے آپ لے، یہ پانی لے، میں بنا دیتا ہوں، میں کرتا ہوں. ایک دوسرے کا بہت خیال کریں گے. ساسو ماں بڑا آبزرو کرے گی، انہوں نے ہوا ہے کہ یہ آپس میں چوچلے کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کا دونوں میاں بیوی میں بھی کسی سفر پہ بھی نکل جائیں، سیر سپاٹے پہ بھی نکل جائیں، کوئی ویزا لگ جائے آپ کا، کوئی امیگریشن میں کوئی پیش رفت ہو جائے، کوئی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، اور پارٹنرشپ میں آپ کا بہت جگاڑ لگے گا، بہت فائدہ ہوگا، بڑا پیسے آ سکتے ہیں. اگر آپ شیئرڈ بزنس کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے. اگر آپ آلریڈی باہر کے ملک میں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا جہاں پہ آپ کو بڑا آنر ملے گا. مے بی آپ وہاں پہ روزہ کھلائیں کسی کا، اور وہاں پہ لوگ آئیں، دوسری کمیونٹی کے بھی لوگ آئیں مذہب کے، تو وہ آپ کے اس کردار سے بڑے خوش ہو اور آپ کو بڑا عزت احترام دیں، آنر دیں. میرج کمپیٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی، جنرل ہیپینس ہوگی. تو یہ ٹائم آپ کا بہت اچھا گزرے گا. بس اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. ویکینڈ ہے 4 5 6 ہاں ویکینڈ آپ کا 6 7 وہ آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں. تو یہاں پہ مون، وینس، مارس، سیٹرن آپ کا 4 سیارے بیٹھے ہیں. اور جب سیٹرن 8ویں گھر میں بڑا سیارہ اور اس کا میڈیٹر اچھا بیٹھا ہے، پھر ستّے خیرہ ہوتی ہے، پھر اچھے رزلٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مون 8ویں گھر میں، تو یہ آپ مخفی علوم میں دلچسپی اور نفسیات کی دلچسپی، اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کا کافی اچھا. یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر آپ میل ہیں تو آپ کا اسپاؤس اگر پریگننٹ ہے تو اس کا اپنے بہت خیال کرنا ہو. میں پہلے آپ کو بتا دوں، وہ ہاسپٹلائز ہو سکتا ہے، مس کیریج ہو سکتی ہے، یا کوئی اسقاط عمل بھی ہو سکتا ہے، ابارشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس طرف توجہ دیجیے گا. یا اگر آپ خود بھی یا آپ کا اسپاؤس بھی اس کی کوئی بچہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ سرجری سے پیدا ہوگا. پہلے میں بتا دوں، ڈونٹ ٹیک اینی رسک. گھر میں نہیں کرانی، کوئی عام ہاسپٹل میں نہیں کرانی، کیونکہ بچہ بھی بیمار ہوگا، بچے کو جانڈس کا اٹیک آئے گا، بچہ بیمار ہو کے نرسری میں ضرور جائے گا، ماں کا آپریشن ہوگا، اور زچہ بچہ دونوں تنگ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے اپنا اس چیز کا بہت خیال کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایزی لے کے ہاسپٹل میں جا کے اپنے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کریں، کسی غلط ڈاکٹر کے ہاتھ چڑھ جائیں.
تو سرجری اس کے لیے آپ کا خیال ہوگا. اگر آپ کا 7th 8th منتھ چل رہا ہے تو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا, بہت کیئرفل رہنا. پریشر آئے گا آپ کی پریگننسی, کیونکہ مون مارس اور سیٹرن مارس یہ ہے نا آپ کے بلڈ پریشر کو بھی انہانس کرے گا, آپ کو ٹریگر کرے گا, غصہ آئے گا, آپ ایک دم ریئیکٹ کریں گے, آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ریش ہو جائیں گے, کیوک ٹیمپر ہو جائیں گے, سیلفشنس آپ کے اندر آ گئی, اور اسٹیکلز آ گئے, ہیسٹ میں آ کے اپنا نقصان کرنے کے چکر میں رہیں گے. مارس وینس پیشنیٹ ہوں گے کافی, آپ کافی اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کا بہت رجحان ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارس آپ کے یہاں پہ سیٹرن کے ساتھ 8ویں گھر میں آپ کا کیا رزلٹ دے گا. یہاں پہ آپ کو خاص طور پہ اگر آپ نیئر 28th ایج کے قریب ہے تو یو شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی خدا نہ کرے کوئی آپ بیمار ہو سکتے ہیں, کوئی انجری ہو سکتی ہے, کوئی ٹریولنگ میں احتیاط کرنی چاہیے, بینکنگ کا معاملہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے, لیگل معاملات سے گزرنا پڑ سکتا ہے, ہیلتھ ایشو بھی آ سکتے ہیں, اور وراثتی جائیداد آپ کو جوانی میں ملنے کی پوری چانسز ہے. لیکن یا اگر رک جاتی ہے تو آپ کو یہ وراثتی 28 سے 43 سال کے درمیان ملنے کے پھر چانسز ہوں گے. لہٰذا اس کے پیچھے مت بھاگیں. اور کیونکہ یہاں پہ مریخ منفی ہے تو آپ جائیداد ہتھیانے کے لیے بے چین ہوں گے, دوسروں کو تنگ کریں گے. تو ایک تو ڈرائیونگ متعدد ہو کے کرانی ہے, ریش نہیں ہونا, اور دوسرا اپنے غصے پہ قابو پانا ہوگا, تیسرا اپنے مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا, یہ نہ ہو کہ ہر معاملہ رکتا ہی جائے. تو لیو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا 8واں گھر ہے تو فائدہ بھی ہے. 8ویں کا لاٹ جب 10ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو فائدہ بھی دیتا ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ کو کوئی نہ کوئی نیا کاروبار شروع کر لیں گے, کوئی نئی فیکٹری بنا لیں گے, کوئی نئی دکان بنا لیں گے, کوئی نیا جاب مل جائے گی آپ کو, کوئی نیا آپ کا کوئی قرضہ اتر جائے گا, کوئی پراپرٹی میں بھی آپ کو کوئی گھر آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا, کوئی فکسڈ پراپرٹی آپ کے پاس آ جائے گی, کوئی زرعی زمین آپ کے پاس آ سکتی ہے. بٹ اس کے پیچھے مت بھاگیے گا, میں آپ کو پہلے بتائیے گا, مل جائے گی آپ کو. بٹ اگر آپ نے ہیسٹ میں آئے, غصے میں آئے, اپنے پہ کنٹرول نہ رکھا, ایک دم ریئیکٹ کیا, تو پھر آپ کے لیے اس کے نتائج لینا, پازیٹیو نتائج لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے, پھر نیگیٹو ہوں گے, پھر یہ معاملہ ڈیلے ہوگا. کیونکہ مون سیٹرن ہمیشہ ڈیلے کا لاڈ ہے. جہاں بھی جانا ہے ٹائم پہ جائیے گا, وقت کی مینجمنٹ ضرور کیجیے گا. اور تیسرا یہاں پہ آپ کو امیگریشن کے سلسلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا, یا ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ ٹریولنگ میں آپ کافی اداسی کا ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں, ڈیلے ہو جائے گی, فلائٹ ٹائم پہ نہیں ملے گی, اگلی فلائٹ مس ہو جائے گی. تو اس قسم کے چھوٹے شوق ملنے کے چانسز ہیں. اوور آل آپ انجوائے کیجیے گا. آپ کے لیو ویسے بھی اچھا ٹائم ہے. یہاں پہ اگر یہ ان ساری باتوں کے علاوہ تو باقی پھر ریسٹ کرتے ہیں, نیند پوری کرتے ہیں, سوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور کسی سے ایک تو بحث کرتے ہوئے نا بات کو طول نہیں دینا, تھانہ کچہری نہیں لے کے جانا. اس چیز سے آپ نے بہت پرہیز رکھنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. دل برداشتہ کوئی معاملات ڈیلے ہوں گے جس سے آپ نا تھوڑا سا ڈیجیکشن میں جائیں گے, جس کا نا دل برداشتہ ہو جانا, مسٹزم میں بھی جائیں گے. اور کوئی گفٹ, اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کے اسپاؤس بھی آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو انجوائے کیجیے گا, نیند پوری کیجیے گا, ریسٹ کیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ورگو, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے, موجیں کر رہے ہیں. ٹرائن ہے آپ کو جوپیٹر کی, ہر معاملے میں انجوائے, ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, پیسہ بھی آ رہا ہے, خوشیاں بھی ہے, ریسٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, روزے بھی اچھے جا رہے ہیں, ایکٹیو بھی ہیں. تو یہ ہفتہ 1 اپریل سے, اپریل فول سے لے کے آپ 7 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے. اسٹارٹ آپ کا 5ویں گھر میں, وہاں پہ ہے 5ویں گھر میں, اور بڑا سنجیدہ ہوگا, بڑا اچھا ہوگا. یکم جو اپریل ہے اس کو کوئی نہ کوئی شکر دوست آپ کے ساتھ شکر لگائیں گے, جھوٹ بول کے آپ سے اپریل فول بھی کھیل سکتے ہیں, یا آپ بھی اپریل فول کھیل سکتے ہیں. اول تو یہ اب سلسلہ بہت کم ہو گیا ہوا ہے, ہمارے زمانے میں تو بہت زیادہ تو ایسے ہی جھٹکا دینا ذہنی کسی کو. تو اس لیے یہ آپ کا کافی کہہ لیں کہ پھر بھی اس دن بات کو ویریفائی کر کے ریئیکٹ کرنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ ایک دم اپنا کان نہیں دیکھنا,
اور اس کے پیچھے بھاگنا کہ کان آپ کا کوئی لے گیا تو آپ کان یہاں پہ چیک نہیں کرنا، وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دینا، تو اس کام سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا۔ 5ویں کا لارڈ آپ کا 7ویں گھر میں ہے، تو آپ کی مرضی کی شادی ہونے کے پورے چانسز ہیں، آپ کی شادی طے ہو جائے گی، آپ کی مرضی کی شادی ہوگی، اور آپ بہت چاہے جائیں گے۔ اگر آپ کی آلریڈی لو میرج ہوئی تو یہاں پہ بیگم آپ کو بہت چاہے گی، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اسی سے شادی ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ اور اچھا یہاں پہ آپ اولاد آپ کے ساتھ نظر آتی ہے، اگر آپ بڑھاپے میں ہیں تو لازمی بات ہے عید پہ ماں باپ کے پاس بچے جو باہر گئے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھا وقت ہوگا ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں گے، دوست ہوں گے، یہاں آپ باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس دوست آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھلواڑ اس طرح کے اپریل فول منائیں گے آپ کو، اور آپ کا میاں بیوی کے تعلقات خراب کرنے میں رہیں گے، یہ ہو سکتا ہے، جھوٹ بول دیں گے، دیکھیں جی وہاں پہ ڈیٹ مار رہا تھا تو وہی میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ وہ دوست وہ نہیں ہیں، دوستوں کو گھر مت لائیے گا، میں پہلے آپ کو بتایا، وہ آپ کی زندگی میں کبھی اپنے اسپاؤس کا نمبر اپنے دوستوں کو مت دیجیے گا، اکثر کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ تو 5واں گھر ہے، تو مون 5ویں گھر میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ مون کے یہاں پہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو غیر معمولی نتائج ہوتے ہیں یہاں پہ، ایجوکیشن میں آپ کو بہت اچھا بیٹھا ہے، اعلیٰ تعلیم میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، دوست یار اچھے آپ کی خواہش پوری کر دیں گے، تو یہ آپ کے لیے گڈ ٹائم ہے۔ 5واں گھر آپ کو بچوں کے ساتھ بچوں کا رزلٹ بڑے اچھے آئیں گے، بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کچھ سٹا لاٹری جوا کوئی شرط جیت جائیں گے، ہوٹلنگ کریں گے، یہاں ہوٹل بزنس والوں کو بھی یہاں پہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ڈانس پارٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اٹس اے گڈ آپ کا یہ 5واں کا گھر۔ یہاں پہ کوئی سیر سپاٹے پہ بھی جائیں گے، مے بی آپ کہیں باہر نکل جائیں بچوں کے ساتھ، کوئی سیر سپاٹے پہ بھی چلے جائیں، یہاں اسپورٹس ایکٹیویٹی میں آپ کافی دلچسپی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ورگو آپ کا جو کہہ لیں کہ 6ٹھے گھر میں 4th and 5th، اور 6ٹھے کا لارڈ 7ویں گھر میں، تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے، 6ٹھا اور 7ویں کا کمبینیشن۔ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 6ٹھے اور 7ویں میں آپ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ تو آپ آفس میں کافی اپوزٹ سیکس کے ساتھ گپیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی اپوزٹ سیکس کے ساتھ انٹریکشن رہے گا، آپ اس سے فرینڈنیس بڑھانے کی کوشش کریں گے، آپ نے بس تعلقات دوستی کی حد تک رکھنا ہے، آگے بڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ دوسرا، وہ خواتین جو کسی کمپنی یا دفتر میں کام کرتی ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کی شادی طے ہو جائے گی آپس میں، کولیگ کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک اپنے، تو وہ فائنل ہو جائے گی یا اس کی کوئی شادی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ آپ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ شراکت داری کریں گے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا 6ٹھا گھر ہے، اپنے سبارڈینیٹ یا اپنے کولیز کے ساتھ کسی قسم کی شراکت داری آپ نے نہیں کرنی۔ تو یہ آپ کا ایک ہے، تو یہاں پہ اپنے کام کو آپ زیادہ تر تو آپ اپنے کام میں مصروف رہیں گے، آپ سروس میٹر کو دیکھیں گے، اپنے معاملات کو اپنے ڈاک اپنی نکالیں گے، رکے ہوئے کام سیدھے کریں گے، انکل آنٹ کی طرف بھی آپ کا وزٹ ہو جائے گا، یہاں وہ آپ کی طرف آئیں گے، اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ اپنے سبارڈینیٹ کا بہت خیال کریں گے، ان کو چھٹی وقت پہ دے دیں گے، ان کا خیال، میں بھی ان کو آنریریم دے کوئی خیال کریں، یا کوئی اس قسم کا بھی آپ کریں گے، قرضہ اتر جائے گا یا قرضہ مل جائے گا، یہاں کہہ لیں کہ سکنس آپ کی ختم ہو جائے گی، کوئی obstacles دور ہو جائے گی آپ کی، کوئی اچھی پوسٹنگ مل جائے گی آپ کی، تو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہے۔ یہاں پہ CSS اگر کر رہے ہیں، کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دیا تو وہ بھی بڑا اچھا رزلٹ آنے کے آپ کے پورے چانسز ہیں، تو اٹس اے گڈ ٹائم۔ اور یہاں پہ بس اپنے ہیلتھ ایشو کو دیکھیے گا، وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں، وہ لوگ جن کے ڈائلسس چل رہے ہیں، وہ لوگ جو گردوں کے پرابلم ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل۔ 6ٹھا گھر ہے، بٹ ان کو امپرومنٹ ہوگی، ان کی کافی امپرومنٹ ہوگی، اور ان کو میڈیسن میں بھی ڈاکٹر میڈیسن کام کر دیں۔ آگے چلتے ہیں 6th and 7th کا لارڈ 9th ہاؤس میں، اور یہاں پہ سیٹرن، مارس، مون یہ سارے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وینس بھی۔ ایک تو وینس اور مون جب ہوتا ہے تو بندہ بڑا فیشن کرتا ہے، بڑا
اچھا اپنا بیہیو کرتا ہے اور بڑا یعنی کہہ لیں کہ کول مائنڈیڈ ہوتا ہے، رومانٹک ہوتا ہے. اور پھر آپ کا یہاں پہ جو محبت، سچی محبت چل رہی ہے، اس میں بھی آپ کافی ایڈوانس ہوں گے، کافی بہتر ہوں گے. اور یہ عشق دو طرفہ ہوگا. معاشی طور پر دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں شدید پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں سے فائدہ ملے گا. اور میں بھی آپ کا باہر کا ویزا لگ جائے، باہر چلے جائیں، اور آپ سیٹرن مارس خواتین کا تو ہسبینڈ جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے، آپ کا فزیکلی دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ازواجی زندگی میں پارٹنر آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کرے گا، لیکن کوئی نہ کوئی آپ سے وہ اس کی ٹور آ جائے گا، یا کوئی باہر چلا جائے گا، یا کوئی اس قسم کا، تو معاملات آپ کو تھوڑے سے تنگ کر سکتے ہیں. 7ویں گھر میں سیٹرن آپ کے مارس بیٹھا ہے. ایک تو آپ کے گائنی کے ایشو آپ کو بہت تنگ کریں گے، کمر درد رہے گی، معدہ خراب ہو جائے گا، معدہ چوک ہو جائے گا، اور معدہ آپ کو کافی تنگ کرے گا. ویکینڈ ہوگا، اوور ایٹنگ کریں گے جس سے آپ کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، وہ خواتین جو پریگننٹ ہے اور وہ ان کی کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ آپریشن سے پیدا ہوگا. اور اس جگہ پہ آپ جائیے گا جہاں پہ بچوں کی نرسری بھی ہوگی، اور بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، یا نمونیا یا ٹائیفائڈ یا جانڈس، وہ جو پیلا زکام جو بچہ یلو ہو جاتا ہے پھر نیلی شو میں رکھتے ہیں، تو اس کے بھی چانسز آپ کو ہوں گے. تو یہ بھی آپ خیال کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ پارٹنرشپ میں نے پہلے بتایا، وہ لوگ جو ٹیکنیکل پارٹنرشپ ہے، جن کی کوئی بزنس کرتے ہیں، ان میں بھی فائدہ ہو جائے گا. غصہ بہت آئے گا، اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں رہے گا، ایک دم ریئیکٹ کریں گے، ریش ہو جائیں گے، ہیسٹی ہو جائیں گے، ایک دم اپنی اسپاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے. میاں بیوی کے تعلقات آپس میں کچھ کسی وجہ سے خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ ضرور رکھیے گا. مثال کے طور پہ آپ کی مسز بڑا ٹائم پہ جانا چاہتی ہے اور آپ لیٹ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ورگو تو ایسے ہی سستی کی بورے، دونوں میں آپس میں تکرار شروع ہو جائے گی، پھر تکرار کرتے کرتے معاملہ لڑائی میں چلا جائے گا. کپڑے اٹھائے گی بیگم، میں تو چلنی میکے. تو خواتین میکے جانے کی ضرورت نہیں، اپنا ہیڈ کوارٹر مت چھوڑیے گا. یہاں پہ آپ کے باہر جانے کے چانسز بھی ہوں گے، سفر ہوں گے، بٹ ایک چیز دیکھیے گا، پھر ٹائم مینجمنٹ کا خیال آپ نے بہت رکھنا ہوگا. کوئی ایسا ہیسٹ میں کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ پرابلم میں آ جائیں اور ٹریفک میں پھنسے رہیں، یا لیٹ ایئرپورٹ پہنچے، یا اگلی فلائٹ مس ہو جائے. تو بڑی اچھی پلاننگ یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے. تو ایک اس چیز کا خیال کرنا ہے. دوسرا، آپ کا کوئی نہ کوئی لو افیئر چلے گا، تو دونوں بڑا اچھا طریقے سے چلائیں گے، پیشنیٹ ہوں گے، بٹ کسی بات پہ لڑ کے پھر بلاک کر دیں گے ایک دوسرے کو ٹیلی فون پہ. یہ بھی کام ہو سکتا ہے. اتھارٹی کا استعمال بڑا کریں گے، اور بڑے سیریس ہوں گے بہت زیادہ. اور آپ کے اسکن کے ریشز بھی آ سکتے ہیں کمر پہ. اور ٹیمپرامنٹ آپ کو غصے ہو رہے، اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمر پہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، کوئی نہ کسی بات پہ ایبسٹیکلز بھی آ سکتے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا ورگو، یہاں پہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، سکون رکھیے گا، گھر بچوں کے ساتھ گزاریے گا، وقت گزاریے گا. اور اپنے بلڈ پریشر کو ضرور مانیٹر کرے. ان نیسیسری غصے سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا، ایک دم ریئیکٹ نہیں کرنا. اور اپنے معدے کا خیال کرنا، معدہ آپ کا بڑا خراب. اور اپنی کلینینس کا بھی، لوئر پارٹس کی کلینینس کا بھی بہت خیال کرنا ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے. تو مارس اور سیٹرن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا نیگیٹیوٹی، یہاں پہ زخم لگا سکتا ہے، کوئی کٹ لگ سکتا ہے. مچھروں سے دور رہنا ہوگا. اپنے پیسے زیور سنبھال کے رکھنے ہوں گے. موبائل چوری ہو سکتا ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھیے گا. گاڑی پارکنگ میں صحیح طریقے سے لگائیے گا. کسی کو پیسے نہ دیجیے گا، پھنس جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے. نہ قرضہ لینا، نہ قرضہ دینا. اور اپنا مچھروں سے دور رہنا ہوگا، مچھر آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پھر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی لبرا، کیا حال آپ کا یہ ہفتہ یکم 1 اپریل سے لے کے آپ کا 7 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے منتھلی پروگرام کیا، اس پہ آپ کافی تھوڑے سے خفا بھی ہوئے ہیں کہ ڈرا دیا، بٹ ڈرانا نہیں ہے، ڈرانا ہے میرا مقصد بالکل نہیں. بٹ ایک
آپ کو ویجیلنٹ کرنا کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب پتہ ہے آگے ٹریفک بند ہے تو وہاں پہ جا کے ضرور کھڑے ہونا, آپ آلٹرنیٹیو روٹ لے لیں. دس از اونلی مائی وش ہے آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو محتاط کیجیے گا, کسی مشکل میں نہ پھنسیے گا. یہی ایک اسٹرابیری کا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے ہو رہا ہے, اور مون آپ کا کیپریکارن میں ہے 1 2 3 اپریل. اور اس کا جو میڈیٹر ہے وہ آپ کے کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, چوتھے کا لاڈ اٹھا اور جا کے چھٹے گھر میں بیٹھ گیا. تو یہاں پہ چھٹا گھر ذرا کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آتا, پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے اور آٹھویں کا, چوتھے کا اور اس کا کیا کمبینیشن ہوگا. تو چوتھے کا لاڈ کا چھٹے گھر میں بیٹھنا, آپ نے یہاں پہ کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کرنا, کوئی اپنی جائیداد نہیں سیل کرنی, کوئی اپنے آپ کو کوئی نیا معاملات جائیداد کے کاغذ لے کے آپ نے ٹریولنگ نہیں کرنی, یا کوئی نہ کوئی آپ فروخت نہیں کرنی, کیونکہ وہ اس کا معاملات گڑبڑ ہو جائے گا. کسی غلط بندہ خریدے گا جو آپ کو خراب کرے گا, آپ کا بیانہ لے لے گا, آپ کو پھر جائیداد پہ قبضہ کر لے گا. والدہ حادثے کا شکار ہو کر کندھے متاثر ہو سکتے ہیں, تو اس لیے والدہ کی صحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوگا. چوتھا گھر ہے زمین جائیداد کا, تو بڑے معاملات, اپنے جائیداد کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے نپٹائیں گے. گھر کی رینوویشن کریں گے, کوئی نیا گھر کا نقشہ بناتے یا نئی اینٹ لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. معاشی آپ کے کوئی کاروبار ہو اس کو بھی فائدہ ہوگا. گھر میں کوئی پیٹ آئے گا اس کا بھی خیال کریں گے. مڈل ایجوکیشن میں بھی فائدہ ہو جائے گا. موسم بڑا اچھا ہوگا, آپ بڑی ذہانت سے آپ کام کریں گے, اور یہاں پہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہوئی نظر آتے ہیں. زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں میں بھی فائدہ ہو جائے گا. کاروبار فائدہ ہوگا, کوئی نہ کوئی مقدمہ آپ کے حق میں ہو جائے گا, آپ کی خوشیاں ہوں گی. اور یہاں پہ کوئی نئی گاڑی بیچ کے, پرانی گاڑی بیچ کے کوئی نئی گاڑی خریدتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ذہنی سکون رہے گا, تو یہ کافی آپ کا کہہ لیں کہ ایک اچھا ٹائم ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ مون جب چوتھے گھر میں آتا ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے, تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے گھر کی خوشیاں, پیسہ, مال, والدین خصوصاً والدہ کے ساتھ اچھے تعلقات یہ ملتے ہیں. کوئی آپ کو والدہ کی سپورٹ مل جاتی ہے, کوئی ذمہ داریاں آپ اٹھا لیں گے, بڑی محنت و سنجیدگی سے کام کریں گے. ماں ہر حال میں آپ کا ساتھ دے گی, آپ کی ہر حال میں مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم, اس کو اویل کیجیے گا, اور بڑی سنجیدگی سے آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر لبرا 4th اور 5th آپ کے کہہ لیں کہ چھٹے گھر میں, آپ کا جو 5ویں کا لاڈ چھٹے گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ بھی پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ 5ویں اور چھٹے کا لاڈ یہاں پہ ایکویریس میں بیٹھا ہے, بڑا اچھا بیٹھا ہے. یہ بھی کہہ لیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 5ویں کا لاڈ جب چھٹے میں جاتا ہے تو دوست مدد کرتے ہیں, دوست آپ کو ساتھ دیں گے. آپ دوستوں کو ساتھ لے کے کوئی کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور دوست آپ کی مدد کریں گے. یا دوستوں کو ساتھ جا کے کسی کو ڈرا کے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو 5ویں گھر میں یہاں پہ ایک آپ کا رزلٹ, ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. دوست یار آپ کی مدد کریں گے, غیر معمولی ذہانت سے کام لیں گے. بچوں کی طرف سے کوئی اچھا رزلٹ ملے گا, بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ جائیں گے. کوئی ایجوکیشن میں آپ کو فائدہ ہوگا. سٹا, لاٹری, جوا میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی آپ ایڈ مل سکتی ہے آپ کا, اور فلڈ اسٹیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. سیر سپاٹا, اسپورٹس ایکٹیویٹیز, ڈانسز, گیمز, اس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی. تو اوورآل یہ آپ کا اچھا ہے. بس یہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ زیادہ آگے نہیں بڑھنا کہ دوست ساتھ جائیں, آپ مدد لیں, اور دوست وہاں جا کے کوئی نیگیٹو کام کر دیں جس کو آپ کو بھی نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہوگا بہت زیادہ. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فرام. بچوں کی ایجوکیشن یہاں پہ بڑی اچھی نظر, آپ کی ہائر ایجوکیشن میں اچھا رزلٹ, آپ کے تھیسز میں, آپ کی پڑھائی میں, آپ کے اس میں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے.
تو بچوں کے ساتھ کسی تفریح مقام پہ بھی جا سکتے ہیں۔ آگے 6 اینڈ 7 سیٹرن، مارس، وینس، مون آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھا، اور چھٹے کا لاٹ جو ہے نا وہ 8ویں گھر میں ہے۔ تو یہاں پہ ہے تو پازیٹیو ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا محتاط اس طرح ہونا پڑے گا کہ آپ جیسے آپ کسی خفیہ ایجنسی میں کام کر رہے ہیں اور بڑی اچھی آپ کو انڈر کور کامیابی ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے اور بڑی اچھی آپ وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو ریزسٹنس مل سکتی ہے، یا وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم آ جس سے آپ کو لیگل ایشو زخمی ہو سکتے ہیں، یا کوئی لیگل کارروائی آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کا لیگل آسپیکٹ ضرور دیکھیے گا، کوئی آنکھیں بند کر کے آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ کے دفتر سے سرکاری کاغذ کی چوری بھی ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگ اپنے سرکاری کاغذ کا ناجائز استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور کورٹ کچہری بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ مارس آپ کے چھٹے گھر میں، مارس اب چھٹے گھر میں یہاں پہ پائسس میں ہے، تو بیماریاں یہاں پہ آپ کو زیادہ تنگ کرتی ہیں، صحت اور کیریئر کے مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ بیماری وہ جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے، یعنی گردوں اور جگر کے مائل زندگی میں پرابلم جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ تنگ کر سکتے ہیں۔ بینک کرپٹ چارجز بھی لگ سکتے ہیں، بینک کے پرابلم آ سکتے ہیں، کوئی کیس انیشیٹ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا بیماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ سیٹرن مارس کوئی اتنا اچھا کمبینیشن نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی دفتر میں آپ کو کھچاؤ سا محسوس ہوگا، یا گھر میں بھی کوئی ڈومیسٹک ان ہیپینس آپ کی رہے گی۔ سیریس مائنڈ ہوں گے بہت زیادہ، اور یہاں پہ چھٹی والے دن بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیلفشنس کا بیہیویئر کا استعمال ہوگا، ریش ہوں گے، اور ایبسٹیکلز ان آکوپیشن آنے کے چانسز ہیں۔ اپنی بلڈ کیمسٹری کو آپ نے بہت خیال کرنا، وہ لوگ جو ہارٹ کے، گردوں کے یا ڈائبیٹک ہیں، اپنی دوائیں بڑی ٹائم پہ لینی ہوں گی۔ تو یہاں پہ سیٹرن کوئی جو ہے نا وہ آپ کو سروس میٹر میں بہت فائدہ دے گا، لیکن آپ کو ایک چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہاں پہ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ آپ نے ریش ڈیسیژن نہیں کرنے، کوئی ایسا معاملات نہیں کرنا، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ روتھ لیس ایکسپینڈیچر ہوں گے، جس سے آپ کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی گھر کے حالات ٹائٹ ہوں گے، آپ کے اخراجات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور وہاں پہ آپ کافی اپنے آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ تو چھٹے گھر میں زحل کا جو اگر اس کا میڈیٹر ٹھیک بیٹھا ہے تو پانی سوچ سمجھ کے آپ نے پینا ہوگا، کوئی انفیکشن والا پانی نہ پیجیے گا، کوئی آلودہ پانی وہ آپ کو، یا آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، آپ کیونکہ روزے بھی ہیں، اوپر سے آپ پانی بھی کم پیتے ہیں، تو وہ پانی، وہ عورتیں جو حاملہ ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی مسئلے آ سکتے ہیں، معدہ خراب ہو سکتا ہے، چھاتی کے مسائل تنگ کریں گے، لوئر پارٹ تنگ کریں گے، بڑی اور چھوٹی آنت کے مسائل آ سکتے ہیں، پیٹ خراب رہے گا، نظام میں بھی خلل پڑ سکتا ہے، تو پریگننسی پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ جتنا ریسٹ کر سکتے ہیں ریسٹ کیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں بھاگ دوڑ کرنے کی، ٹینشن ہے، معاملہ ڈیلے ہوں گے، جہاں بھی جائیں گے وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے، یا ویٹنگ میں بیٹھنا پڑ جائے گا، یا کوئی آپ کو ملنا چاہ رہا ہے تو وہ مل نہیں پائے گا، وہ لیٹ آئے گا یا نہیں آئے گا، جو بھی کام ہوگا ڈیلے ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا بہت خیال کرنا ہوگا۔ دوسرا، آپ نے اپنے ہیلتھ ایشو کو بڑا غور سے، بڑے دھیان سے لے کے چلنا ہے، ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنا نارمل رہیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اسکارپیو، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آئے ہوں غصے والوں، آپ کا یہ 1 اپریل سے 7 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ غصہ بڑھائے گا، ذرا غصے پہ کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اس مہینے آپ کا مارس آپ کا انفلیکٹ ہونے جا رہا ہے، بٹ اینی ہو، یو ہیو ایبلٹی ٹو کنٹرول یور سیلف، عقل سے بھی کام لیتے ہیں آپ لوگ، غصہ تو ضرور آئے گا بٹ کنٹرول کر لیں گے۔ آپ کے اسٹارٹ آپ کا تیسرے کا گھر سے ہو رہا ہے، اور 1st 2nd 3rd
مون کیپریکارن میں اور بڑا سنجیدگی والا آپ کا ہوگا. اور تیسرے کا لاٹ آپ کا 5ویں گھر میں ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے کا لاٹ 5ویں گھر میں آپ کو کیا فائدہ دے دے گا. تو کوئی نہ کوئی جگہ تبدیل کرنے کے چکر میں رہیں گے, کوئی ایجوکیشن کے لیے کہیں دور دراز جگہ پہ کوئی کورس کرنے جا سکتے ہیں, کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے جا سکتے ہیں, کوئی پبلک فگر بننے کی خواہش ابھرے گی, کوئی ٹی وی کا پروگرام کر لیں گے, اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا, کوئی سماجی شہرت ملنے کے چانسز ہیں, اور گھر میں کوئی نئے مہمان کی آمد سے گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا. تو یہ ایک آپ کا ایک کہہ لیں کہ اسٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہوگا. تیسرا گھر آپ کو پتہ ہے آپ کے انٹلیکچوئل کا ہے, آپ کے قابلیت کا ہے, آپ کے آئی کیو لیول کا ہے, اور پھر بڑی سنجیدگی سے اپنے آئی کیو لیول کا استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجموعی ذہانت کا ہے, سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کا ہے, اور چھوٹے چھوٹے سفروں کا. لہٰذا آپ مڈل ایجوکیشن کا, لہٰذا آپ بہت ایکٹیو ہوں گے, بہت تیز ہوں گے, دماغ کا استعمال بہت کریں گے, ایجوکیشن میں اچھے رزلٹس ملیں گے, آپ کی میموری بڑے کام کرے گی. وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں دے ول پرفارم ویری ویل, اور گھر سے دور جا کے بھی کوئی کورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی سیکھنے کی صلاحیتیں بہت ہی اچھی ہوں گی, بہت ہی آپ تیز ہوں گے, فاسٹ ہوں گے, اور کالم نگار حضرات کافی آپ کا خیال اچھا کالم لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کا کالم بڑا ہٹ ہوگا. گھر کا ملازمین آپ کے ساتھ بڑے خوش ہوں گے, راضی ہوں گے, آپ بھی ان کو کپڑے شپڑے بنا کے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمسایوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پلیٹوں کا ایکسچینج ہوگا, یہاں افطاری کا اہتمام کریں گے. یہاں پہ مارکیٹنگ کے لوگ میں نے پہلے بتا دیا کہ کافی بہتر ہو جائیں گے. صحافی حضرات, اینکر حضرات یہ بڑی سنجیدگی سے پروگرام کریں گے, پاکستان کے حالات کو بڑا اچھے طریقے سے تجزیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بس کچھ صحافی جو ہوتے ہیں ان کا دماغ میں کیڑا, ہر وقت لوگوں کو ٹینشن دینا, ان کی میں بات نہیں کرتا. شارپ ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی, آپ کا میڈیا پازیٹیو ہوگا. تو یہ آپ کا کافی کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کی بہتری نظر آتی ہے. اور یہاں پہ اگر مون کیپریکارن میں اور تیسرے گھر میں ہو تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایجوکیشن آپ بڑی اچھے طریقے سے شوق سے لیں گے, سنجیدگی سے لیں گے, اور سیکھنے کی طرف جائیں گے. بولنے کی صلاحیت آپ کی, دوسروں کو بات کا سمجھانا اور اپنے نقطہ نظر کو صحیح طریقے سے پہنچانا. اچھا, یہاں پہ جب بھی کام کریں گے اپنے اسپیلنگ پہ بڑا توجہ دیں گے, اور خطاطی آپ کی بڑی اچھی ہوگی, صاف اور واضح لکھیں گے, تحمل سے بات کریں گے. تو یہ آپ کافی کہہ لیں کہ آپ کا یہاں پہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اسکارپین چوتھے گھر میں آپ کا مون ہے ایکویریس میں, اور چوتھا گھر کا لاٹ جو ہے نا وہ 5ویں گھر میں بیٹھا ہے. یہ بھی ایک اچھا, ماں اٹھی بچوں میں چلی گئی, تو ماں آپ کے اگر آپ اسکارپین ہے تو آپ کی والدہ آپ پہ بہت توجہ دے گی, آپ پہ خرچ کرے گی, آپ کو سپورٹس کی ساری چیزیں لے کے دے گی, اور آپ کو آپ کے ایجوکیشن پہ بھی پیسے خرچ کرتی ہوگی. آپ کو جہاں داخلہ آپ کا کوشش ہوگی کوئی پراپرٹی بیچ کے بھی آپ کی اسکول کی فیس دینے میں کامیاب ہو جائے گی, اور آپ کو بہت خیال کرے گی. اور کچھ لوگ اپنی والدہ کو چیٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو چوتھے کا لاٹ 5ویں میں جانا ایک اچھی نشانی ہوتی ہے. والدہ کی آپ کی والدہ تعلیمی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے خصوصاً دوسرے ملک سے تعلیم دلانے میں اپنی جائیداد بھی فروخت کر سکتی ہے. اور آپ کا یعنی کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ چوتھا گھر خوشحالی کا بھی, گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوگا, اور کہہ لیں کہ یہاں پہ والدہ کے ساتھ بڑی اچھی انٹریکشن, والدہ کی طرف سے بھی اچھی خبر مل جائے گی. کوئی پراپرٹی لیتے, کوئی جائیداد بناتے, کوئی نیا گھر بناتے بھی نظر آتے ہیں, گھر کی رینوویشن کرتے نظر آتے ہیں. کیٹلز کے بزنس میں بھی اٹھان آ جائے گی. مڈل ایجوکیشن آپ کی بہت اچھی چلے گی. آپ کے چیسٹ کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. موسم بہت اچھا ہوگا. زرعی فصل آپ کے دانے بڑے اچھے ہوں گے. فصل کے دانے یعنی کہ آپ کی گندم کی خوراک بہت اچھی ہوگی, اور کاروبار بھی اٹھ جائے گا آپ کا, اور کوئی نہ کوئی گاڑی نہیں خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذہنی سکون رہے گا. تو دس از دی بیسٹ ٹائم اسکارپین آپ کے لیے. چوتھا گھر ہے, اور چوتھے گھر میں مون جو ہے نا وہ کافی اچھا رزلٹ دیتا ہے. والدہ کی طرف جھکاؤ رہتا ہے, والدہ سے آپ کافی فائدے بھی لے لیں گے. والدہ اگر اناج کے پیسے کے لیے والدہ کی طرف جھکیں گے, کوئی گندم وغیرہ خریدنے کے لیے والدہ کی مدد لیں گے.
اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں گے، بڑی محنت اور سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور والدہ ہر حال میں آپ کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو دس از گڈ ٹائم فار یو. اور آپ کا یہاں پہ اسکارپیو آپ کو بہت، یہ پہلے 5 دن تو آپ کے بہت اچھے ہیں. اس کے بعد آپ کا 6 اینڈ 7 5ویں گھر میں سیٹرن، مارس، وینس، مون، اور 5ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور 5ویں کا لارڈ جب 7ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ کی مرضی کی شادی ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی آئے گا، آپ کا دوست میں سے کوئی آپ کو پرپوز کرے گا، اور آپ بھی چاہیں گے کہ وہ پرپوز کرے تو میں اس سے شادی ہوں. اور بڑا یہ اگر آپ کی وہ ہو جاتی تو آپ کی مرضی کی شادی ہوگی، آپ بہت چاہے جائیں گے. اگر شادی شدہ ہے تو بیگم سے بھی چاہے جائیں گے. آپ جس سے پیار کرتے ہیں اسی سے شادی ہونے کے پورے چانسز ہیں. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو شادی کی پرپوزل ضرور دے گا. اولاد آپ کے ساتھ بیٹھی ہوگی، اولاد کی طرف سے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. دوستوں کے ساتھ دوسرے ملک میں آنا جانا رہے گا. بٹ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، تعلقات، رومانس اور دوستوں کی مداخلت کی وجہ سے گھریلو مسائل بڑھ سکتے ہیں. کوئی آپ کا دوست ایسا گھر پہ مت لائیں جو میاں بیوی میں لڑائی کرا دیں اور ساری عمر پھر آپ لڑتے لڑتے رہیں. تو اس چیز سے آپ کو احتیاط برتنی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں گھر آپ کا یہاں پہ ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں، مارس آپ کے 5ویں گھر میں کیا کر رہا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا، دوستوں سے فائدہ. لیکن دوستوں کو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ دوستوں کے ساتھ آپ نے ذرا احتیاط برتنی ہے. ایسے دوستوں کو گھر پہ نہیں لانا جو آپ کی زندگی میں کھلواڑ کر سکتے ہیں. اور 5ویں گھر میں جب سیٹرن بیٹھتا ہے نا تو نظام خراب ہوتا ہے، اور بچوں کے معاملات میں تھوڑی سی آپ کو ان کی ایجوکیشن میں آپ اپسیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کو تنگ کر سکتا ہے آپ کا یہ معاملہ سیٹرن کا یہاں پہ بیٹھنا. اور یہاں پہ آپ کوئی مہنگی خوراک اور کھیلوں کی دلچسپی رہیں گی، مستی کرنا، گھومنا پھرنا، لوگوں سے ملنا، یہ آپ کا ہوگا. لیکن آپ دوستوں پہ اتنا اعتبار نہیں کرنا. دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے مزے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اور ان میں چھوٹی عمر کے بچوں کی حرکتیں ہوں گی آپ کے، یہ بھی آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جوئے میں فائدہ ہوگا کہ آپ کا سڈن گین بھی ہو سکتا ہے. خاص طور پہ جن کا فرسٹ کنسیپشن ہے وہ دباؤ کا شکار رہیں گے. ان کیس اگر آپ کا بچہ پیدا ہونا تو وہ آپ نے اس ہاسپٹل میں جانا جہاں پہ بچوں کی نرسری بھی ہو اور آپریشن تھیٹر بھی ہو. بچہ سرجری سے پیدا ہوگا اور بچے کو جانڈس کا مسئلے اٹھیں گے جس کو وہ نرسری میں نیلی شعاؤں میں رکھنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کے 2 دن ہوں گے یہ آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا. لاٹری، موج مستی میں اور یہ رہیں گے. اسپورٹس ایکٹیویٹی، آؤٹ ڈور اسپورٹس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی. فرڈنیس میں بھی جائیں گے. اور جو ہوٹل بزنس ہے اس میں بھی آپ کا ہو سکتا ہے. بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اپنا گاڑی پارکنگ میں صحیح لگائیے گا. موبائل سنبھال کے، موبائل سنیچنگ ہو سکتی ہے، گاڑی چوری ہو سکتی ہے، پرس آپ کا گم ہو سکتا ہے، کوئی جیولری رکھ کے بھول جائیں گے وہ نہیں ملے گی. اس کا خیال رکھنا ہے مچھروں والے ایریے سے. اور بچوں کے ساتھ زیادہ ریش نہیں ہونا. اگر ان کا خدا نخواستہ کوئی رزلٹ کم اچھا اوپر نیچے آتا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں. ہائر ایجوکیشن میں یہاں پہ آپ بڑا انسرٹنٹی فیل کریں گے. اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ ریسرچ ورک میں جو خاص طور پہ ٹیکنیکل کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی. آپ کو تھوڑا سا غصہ آئے گا، آپ کا دماغ پہ کنٹرول نہیں رہے گا، ایک دم ریکٹ کریں گے. اور جب ریکٹ کریں گے تو پھر ایک دم نیگیٹو کاموں میں ایک آپ کا معاملات، اپنا بلڈ پریشر بھی ہائی کریں گے، معدہ بھی چوک ہوگا اور معدہ بھی خراب ہونے کے چانسز ہے. اور اپر پورشن آپ کی تذابیت آپ کو تنگ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو سیٹرن اور آپ کا اللہ بھلا کرے مارس کا کمبینیشن، یہ آپ کو نا سیریس رکھے گا. اور ٹیمپرامنٹل آپ کو ہونا پڑے گا یہاں پہ. اور سیلفشنس کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول کرنا، ریش نہیں ہونا.
انجری کے چانسز ہے، تو پھر کمر پہ یا جلد بازی میں ہیسٹ میں آپ کا آ سکتا ہے، پرابلم آ سکتا ہے. ابسٹیکل ان ایجوکیشن، یہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں. اپنے ان کے ساتھ اپنے سپروائزر کے ساتھ آپ نے بگاڑنی نہیں، ان کے ساتھ آپ نے ذرا صحیح طریقے سے چلنا ہوگا. تو ویکینڈ بچوں کے ساتھ گزرے گا، تھوڑی بہت ٹائٹنس ضرور رہے گی سفر میں بھی، یا کچھ ایک تو آپ نے موٹر سائیکل یا گاڑی بڑی سوچ سمجھ کے چلانی ہے، اور آپ دماغ کھویا غصہ سب مین چیز ہے، غصے پہ قابو کرنا ہے، اور اپنے ہیلتھ ایشو کو ضرور دیکھنا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.